السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے اور آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو نیو اینڈ ادر ولاگ۔ ابھی جی ہم لوگ کر رہے تھے گھر کی صفائی، ایک دفعہ پہلے ہو چکی تھی اور دوسری شفٹ ہماری نہ لگی ہے صفائی کی۔ تو یہ سب لوگ سو رہے تھے تو میں نے روم کی صفائی کر لی۔ اس کے بعد ناشتے والے جو برتن تھے میری بہن وہ دھو رہی تھی، ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے دھو لیے تھے برتن۔ تو 10 بجے ہمارے گھر کوئی گیسٹ آئے تو وہ تقریباً 11:30 تک تو بیٹھے رہے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ساری صفائی شروع کی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں۔ اور ہمارے نا روم میں نا کارپیٹ بچھی ہوئی ہے تو وہ کافی زیادہ مطلب تنگ کرتی ہے، صفائی کرتے ہوئے نا مشکل سے ہوتی ہے، بہت زیادہ اس پہ زور لگتا ہے۔ تو پہلے ہماری قالین جو تھی نا 2 وہ اس کے اوپر نا ہم نے ڈالی ہوئی تھی تاکہ جو مٹی وغیرہ تو ان کے اوپر آ جائے تو اس کو دھونا جو ہے نا آسان ہوتا ہے، اس کے بجائے کہ آپ لوگ کارپیٹ کو نکالیں اور اوپر سے اتنے بھاری بھاری فرنیچر اٹھا کے، اور اس سے اچھا کہ قالین جو ہے نا وہ آپ کے لیے سیف رہتی ہے کہ آپ پھر اس کو واش کر کے اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ ٹائم پہلے ان کو نکالا کیونکہ وہ کافی میلی تھیں، تو پھر میں نے جیسے ان کو دھو کے رکھا تو میری بہنوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی کام خود سے کر لیں۔ ہر کام ان کو نا بتانا پڑتا ہے کہ آپ یہ بھی کرو یہ بھی کر لو، لیکن ان کو نا خود کچھ نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے ان کو واش کیا اور اب ٹائم آ گیا کہ میں ان کو نا سیٹ کر کے رکھ لوں، کیونکہ ہماری طرف اتنی زیادہ مٹی ہوتی ہے، جالے اتنے زیادہ بن جاتے ہیں جلدی، 2-3 دن کے بعد دیکھیں تو پھر جالے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا صفائی اور یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر نا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ لوگوں کا لگا رہتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں ہمارے گھر، تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہتی ہے۔ اکثر ہم لوگ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کام کرتے ہوئے کیونکہ کوئی صبح کو آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور سیکنڈ ٹائم تو میں گھر پر ہوتی ہی نہیں ہوں، اور میں ان سے کہہ کے جاتی ہوں کہ نا گھر کو جو ہے نا تم لوگوں نے ویسے ہی رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، اور روم میں ایک ایک چیز کو سمیٹنا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا بات نہیں سنتے۔ اچھا فرنیچر ہمارا کافی خراب ہوا ہے، کافی ٹائم سے نا اس کو پالش نہیں کرائی، تو انشاءاللہ اس کو بھی پالش کرانا ہے، ساتھ جو ہم نے نیا دروازہ لگوایا تھا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا میری عادت ہے کہ میں یو پی ایس کے اندر گھس کے صفائی کرتی ہوں، میری نا یہی عادتیں ہیں۔ تو میری امی پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کرنٹ لگ جائے نا، تو مجھے وہ پیچھے سے آواز مسلسل آتی رہتی ہے کہ خیال کرو خیال کرو۔ تو اب نا میں ہنس رہی تھی اس کو دیکھ کے، میں نے کہا امی پیچھے آوازیں مجھے دے رہی تھیں۔ مائیں تو بہت خیال رکھتی ہیں اولاد کا، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کیئر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین، اور صحت والی زندگی دے، آمین۔ اچھا یہاں پر میں نے دھوئے کپڑے، اور امی کا بھی سوٹ تھا، تو میری جیسے عادت ہے تو میں ساتھ ساتھ نا کپڑے دھوتی رہتی ہوں، اس سے نا مجھے اچھا لگتا ہے کہ بس میرا کوئی سوٹ نہ پڑا ہوا ہو خراب تو میں اس کو واش کر لوں۔ اچھا ہم نے بنائے چاول، اور ساتھ میں ہم نے بنائی تھی چنے کی دال، الگ الگ بنائے تھے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا، دوست دور ہو جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں اور انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کی محبت اور مدد ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو خود ہٹا دیتا ہے تاکہ آپ کو صرف اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی نہیں سمجھ رہا تو اللہ سمجھ لیتا ہے اور دعا بھی سن رہا ہوتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور وہی رب ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے اور وہی گرے ہوئے دلوں کو پھر سے اٹھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اگر آج آپ تنہا ہیں، مایوس ہیں، یا سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو یقین رکھیں یہ اللہ کی خاص تربیت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑیں۔
جب انسان سب سے کٹ جاتا ہے تب وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور یہی قرب الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے ساتھ دنیا ساتھ چھوڑ ہی کیوں نہ جائے، تو ہم اپنا یقین صرف اللہ پر ہی رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بے شک یہاں پر بن رہا ہے دال چاول، تو دال کافی مزے کی لگ رہی ہے، اور چاول ہم خالی بنا رہے ہیں۔ مجھے نا آلو والے چاول بہت اچھے لگتے ہیں، بریانی میں بھی آلو ہو، خیر بوٹی نہ ہو، لیکن نا مجھے آلو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے اس سے بہن سے کہا کہ آلو ڈال لے چاول میں نا، تو وہ کہتی ہے کہ امی میری کو نہیں پسند آلو، چاولوں میں تو بالکل نہیں پسند۔ تو اس وجہ سے ہم نے نا سادہ چاول بنا لیا، اور یہاں پر میں کر رہی ہوں کپڑے طے، کیونکہ روز جو ہے نا ہمارے گھر کپڑے دھلتے ہیں، اور روز کی یہی روٹین ہوتی ہے۔ اچھا اکثر لوگ نا ہفتے کے ہفتے کپڑے دھوتے ہیں، ہم بھی پہلے ایسے دھوتے تھے، لیکن ابھی کچھ ٹائم سے نا ہم لوگ سارے کپڑے ہاتھ پہ دھو لیتے ہیں، تاکہ نا وہ پڑے نہ رہیں۔ ہمارے گھر میں ٹڈے اور چوہے وغیرہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں کپڑے نا یہ کھا نہ جائیں، تو اس چیز کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے نا ہم لوگ بس ڈیلی روٹین جو ہماری ہے نا، اس میں کپڑے وغیرہ بھی ساتھ دھو لیتے ہیں، اور بیڈ شیٹ وغیرہ بھی ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا اگر یہ کھا لیں تو پھر تو کام کی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آج موسم بھی کافی اچھا تھا، صبح کافی اچھا موسم ہوتا ہے، لیکن نا جب دوپہر ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے گرمی ہے۔ تو میں دوست سے کہہ رہی تھی کہ گرمی ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ ابھی میں ہوں، آپ لوگ زیادہ خوش نہ ہوئے ہیں۔ آ گئی ہے اسکول سے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کا اس کا دن کیسا گزرا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ماما کو سلام کرنا ہوتا ہے، اور پھر آ کر کپڑے چینج کرنا ہوتا ہے، پھر واپس سے آئی ڈی کارڈ رکھنا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنا ہوتا ہے، پھر کھانا کھا کر پھر مدرسے چلا جاتا ہے۔ تو اسکول میں ٹیسٹ تھا آج تمہارا؟ جی، پھر کیسا ٹیسٹ ہو گئے ہیں۔ کون سا؟ یہ والے سارے دکھاؤ۔ یہ اچھا ہوا ہے؟ یہ تھے، یہ ہے، اس میں سے ایک غلطی آ گئی، خیر چلو ایک کی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تم کپڑے وغیرہ چینج کرو، اور پھر آج کیا بنا رہے ہیں کھانے میں؟ تم بتاؤ کیا بن رہا ہوگا؟ چاول ہیں؟ چاول۔ ہاں تمہیں خوشبو آ گئی ہے؟ میں نے ٹیچر کو بھی کھلائے، ٹیچر کو بھی کھلائے تھے، مزے کے تھے؟ چلو اچھا ہے، چلو کپڑے وغیرہ چینج کر لو۔ کھانا ہو گیا تھا ہمارا تیار، اور ہم کھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر لیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ خوش رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہنستا مسکراتا رکھیں، آمین۔ زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔